ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ رب کائنات نے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس لیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک آدمی کو چن کر رسول بنایا، جو رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو رسول اور جو نبی ان پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اس سے پہلے کہ یہ لوگ سری گمراہ میں تھے، اس سے پہلے کہ یہ لوگ اندھیروں میں تھے، اس سے پہلے کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے راستے میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنا احسان جتاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہے، جن آنکھوں سے ہم اور آپ اس کائنات میں گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دو خوبصورت نعمت کی وجہ سے اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو خوبصورت ہاتھ عطا فرمائے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو حقوق کو دباتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دو بڑی نعمت پر بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دو پیر عطا فرمائے، جس پیر کی وجہ سے اس دنیا میں ہم اور آپ چلتے ہیں، اس دنیا میں ہم اور آپ اپنی ضروریت کو پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کی وجہ سے بھی اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ جیسی چیز کو عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آکسیجن لینے کے لیے ہوائیں عطا فرمائی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہوا جیسی نعمت پر بھی اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں روشنی حاصل کرنے کے لیے سورج کا گولا عطا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا احسان اس پر بھی نہیں جتایا۔ اللہ رب العالمین نے راتوں کو مزین کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں پر بھی اپنا احسان نہیں جتایا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس دنیا میں رہنے سے لے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں پر اپنا احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، تب اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان جتایا اس بات پر کہ تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا جو تم پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں پر احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل فرمایا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان جتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس بات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان جتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اس احسان جتایا کیونکہ اس دین کو، اس اسلام کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کیا۔ اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کمپلیٹ کیا۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے سلیکٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کی عطا فرمائی، گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا احسان نہیں جتایا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تب اللہ رب العالمین نے احسان جتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تمہارے اندر بھیجا جب لوگ پریشان حال تھے، جب لوگ بھٹکے ہوئے تھے، جب لوگ غلط راستوں پر چلنے لگے تھے، جب لوگوں کے گھر میں جب بیٹیاں جنم ہوتی تھی تو لوگ یہ آر محسوس کرتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹیاں جنم ہو گئی ہے، اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ وہ نبی آ کر لوگوں کو تعلیم سکھاتے تھے، لوگوں کو حکمت سکھاتے تھے، تب اللہ رب العالمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ فرمایا کہ وہ لوگوں جن کے گھروں میں بیٹیاں جنم ہوتی ہے تمہیں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لوگ آر نہیں دلائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علی جاریتین دخل الجنہ، کہ جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کر لے، پھر ان کی شادی، پھر ان کا بیاہ کرا دے کسی نیک اولاد سے، نیک لڑکے سے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑے ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں بالکل ایک دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے بشارت عطا فرمائی جو لوگ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بھیانک دور میں اور اس بھیانک وقت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب آئیے، جب اللہ رب العالمین اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل کیا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں، ان کی اولاد سے بھی، اس کے ماں باپ سے بھی، اور لوگوں کی تمام چیزوں سے بھی، جب تک میں اس انسان کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اپنی محبت جتنی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، جتنی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، جتنی اپنے ماتا پتا سے محبت کرتا ہے، جتنے اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے بال بچے سے محبت کرتا ہے اور دوسرے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، ان تمام محبتوں کے آگے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے نہ رکھے تب تک کوئی انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی گویا کہ انسان جتنی بھی چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کائنات کے اندر، ان سب تمام چیزوں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہ کرنے لگ جائے تب تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے نبی